بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی عبرتناک واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ انسان نافرمانی کی وجہ سے گدھا بن گیا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا۔ ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی، ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دور دو جھونپڑیاں نظر آئیں۔ میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور بڑھیا بہر آئی۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ نوجوان عورت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے آپ کی ضیافت کی جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے ذبح کر کے آپ کی مہمان نوازی کی جائے۔ میں نے کہا، پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کس طرح گزر بسر کرتی ہو؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل کی عطا، اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدھے کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ خدا عز و جل کی قسم، صبح تک وہ آوازیں مجھے سنائی دیتی رہیں۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی، میں نے وہ رات جا کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس سمت چل دیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں گدھا گردن تک دفن تھا، اس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے؟ کہا، میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کروں گا، براہ کرم مجھے صورتحال سے آگاہ کریے۔ اور اس نے کہا، اچھا، اگر تو سننا ہی چاہتا ہو تو سنو۔ خدا عز و جل کی قسم، وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا۔ میرا شوہر اپنی ماں کا بڑا نافرمان تھا۔ میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں کوئی نہ دیکھا تھا۔ جب اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی تو اسے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا، دفع ہو جا، کیا گدھی کی طرح چیخ پکار کر رہی ہو؟ جہاں مجھے تیری بات نہیں سننی، آخرکار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا، اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم، اس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مقیم بنایا۔ جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے، اور ہر رات اس قبر سے یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے ماں کو برا بھلا کہے، اور وہ بھی اس بات پر کہ اسے برے کام سے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا بھیانک ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے عبرت کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی عبرت کے لیے برازق کے مناظر تیار کر دیے جاتے ہیں تاکہ گناہ پر مبتلا رہنے والے دن ہولناک مناظر سے عبرت حاصل کریں اور دوبر کی طرف میل ہوں۔ والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت زیادہ معظم بنایا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ بدبخت تو نامراد ہے وہ شخص جسے اس کے والدین ناراض ہوں۔ والدین کی ناراضگی ہی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ بدبخت تو نامراد ہے وہ شخص جسے اس کے والدین ناراض ہوں۔ والدین کی ناراضگی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی بارہا تاکید کی گئی ہے، بلکہ ان کو افتہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔
اللہ عز و جل ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ان کا مطیع و فرمانبردار بنائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ کیجون الحقائق جس کے مؤلف امام ابو الفاج عبد الرحمن بن علی جوازی علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔